اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیوں اللہ کے نام سے؟ کسی اور کے نام سے کیوں نہیں؟ پہلی وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ خالی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا کرو. اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ویسے بھی بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، تو بسم اللہ اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں. مفسر طبری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک آیت کے اندر 3 نام آ گئے ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں. سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتا ہے اور پھر سورۃ النمل میں آتا ہے. تو کل 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. تو لفظ اسم سے اللہ کا ہر نام مراد ہے. بسم ساتھ نام اللہ، اللہ کے. تو کیا مطلب ہوا؟ صرف لفظ اللہ مراد ہے یا سارے نام مراد ہیں؟ سارے نام، کیونکہ اللہ کے نام سے. تو اللہ کا نام ہمیں 99 نیمز کی تو حدیث ملتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور کچھ نام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں بتائے ہی نہیں ہیں. سارے ناموں سے ہم آغاز کرتے ہیں، سارے ناموں کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اسم کہہ کے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے سارے نام اپنے ذہن میں رکھے. تو نیکسٹ ٹائم جب بسم اللہ پڑھیں آپ تو کیا سوچیں؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے ہی میں ذکر کرتی ہوں. لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ عز و جل کا نام ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھا جاتا، اور دنیا میں کبھی کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. لوگ رحمان رکھ لیتے ہیں اگرچہ منع ہے. رحمان اللہ ہی کا نام ہے، کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے، کسی کو رازق نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، رحیم کہہ سکتے ہیں، کریم کہہ سکتے ہیں، سمیع کہہ سکتے ہیں، بصیر کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. ان میں سے یہ 4 نام خاص طور پہ اللہ، رحمان، خالق، رازق. کیونکہ رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، خالق بھی، کریٹر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور رحمان بھی اسی کا خاص نام ہے، اور اللہ بھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ نے یہ تو کہا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اپنا نام اللہ نہیں رکھا تھا. تو اللہ صرف اللہ ہی کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اللہ کو عربی میں مألوہ بھی کہتے ہیں، نہیں وہ جس کی عبادت، یعنی الہ اس کا روٹ ہے. میں روٹس میں نہیں جاؤں گی، آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ کا مطلب بتا رہی ہوں. وہ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. اور الرحمن الرحیم یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں. ایسی رحمت جو بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی، اور تکرار کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی آیت اور اس میں کتنی جامعیت ہے. آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے، بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے نا، سوچتے نہیں. اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. لہذا ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کھانا کھاتے وقت، صبح کے اذکار میں، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور امید ہے آپ پڑھتے بھی ہوں گے، کیونکہ جب صبح 3 دفعہ اور شام 3 دفعہ پڑھ لی جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. تو اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو لیٹ نائٹ، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، اور معلوم نہیں ہوائی مخلوقات کون کون سی ہوتی ہیں. اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، یعنی رات کو آپ نے
بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے گھر کا. اپنے روم کا اگر ڈور بند کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر, کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو. مشکوں کے تسمے باندھ دو, یعنی پانی کو ٹائٹ بند کرو. پہلے زمانے میں واٹر بیگز ہوتے تھے, اس میں پانی رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ آ جائے. مٹکوں کو ڈھانپ دو, یعنی اپنے گھڑے وغیرہ ڈھانپ دو. جگ, گلاس, ہر چیز, برتنوں کو الٹا کر دو. سیدھا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وبا اترتی ہے رات میں آسمان سے سال میں ایک دن, اور اس سے پھر بیماریاں پھیل جاتی. اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان بھی ہے. ابلیس نے کہا, اے میرے رب, تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا, میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے. تو ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ کسی جگہ مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں, وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. لہٰذا وہاں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے. پھر بسم اللہ پڑھنے کے جو مواقع ہیں, نمبر 1 ہر کام سے پہلے, نمبر 2 کھانا کھانے سے پہلے, نمبر 3 لباس اتارتے وقت, نمبر 4 بیت الخلاء جاتے وقت, اندر جا کے نہیں باہر, جب اسٹیپ ان ہونے لگے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے پھر واش روم میں جائیں. یعنی بسم اللہ جو ہے, اللہ کا نام جو ہے, یہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہے, یعنی انسان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. سوار ہوتے وقت گاڑی کا دروازہ کھولے, بیٹھے, چابی لگائیں, اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے, بسم اللہ پڑھ کر. گھر میں داخل ہو, گھر میں اسٹیپ ان کریں, گھر کا دروازہ کھولے, بسم اللہ پڑھ کر. رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑیں. چاہے آپ کے گھر سیلڈ ہے, کوئی چیز داخل نہیں ہوتی, لیکن یہ سنت ہے نا, تو سنت پر عمل کرنا چاہیے. میں تو عام طور پر جو سر کا دوپٹہ ہوتا ہے اتار کے رکھنا ہوتا ہے رات کو سوتے وقت, تو اسی سے ہی بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر تکلیف کے وقت بسم اللہ, یعنی اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو بسم اللہ. آپ کو یاد ہوگا ہماری نانی دادی وغیرہ جو تھے, وہ جب کوئی بچہ گرتا تھا, کوئی چوٹ لگتی تو ان کے منہ سے ایک دم بسم اللہ نکلتا تھا. غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے سی کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے, اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر درد والی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھنی چاہیے. یعنی اگر مثلاً آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی ہے یا گھٹنے میں ہو رہی ہے, ہاتھ رکھیں اپنا پورا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ, اور پھر اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. پھر اسی طرح ہم بستری کے وقت, خط کے آغاز میں, میت کو دفناتے وقت, اور اس کے علاوہ بھی جو اچھے اچھے کام آپ کرتے ہیں, کچھ کاٹنے لگے ہیں, کچھ بنانے لگے ہیں, پکانے لگے ہیں, یعنی کہ یہ تو وہ مواقع ہے جن پہ احادیث سے استدلال ہے. طوالت کے ڈر سے میں احادیث نہیں سنا رہی, کسی اور موقع پر صحیح, لیکن یہ کہ یہ مواقع خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں اللہ کا نام لینے کے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا, بہت برکت والا ہے. یعنی جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے وہاں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. بسم اللہ پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے, وقت میں برکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف. کس بنا پر؟ کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا, کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے. اور اس میں جو ال ہے نا, الحمد, ال کا معنی ہے ساری, سب. عربی میں کہتے ہیں استغراق کے لیے ہے, یعنی اس نے ہر چیز کو شامل کر لیا. تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا مستحق اللہ ہے. یعنی جو تعریف بھی ہے وہ اللہ ہی کی ہے, کسی اور کی نہیں. مثلاً آپ کسی انسان کی بھی تعریف کرتے ہیں نا, تو وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دیا اور بنایا. مثلا پھول کی تعریف آپ کرتے ہیں, کتنا پیارا پھول ہے, تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ چاند کو دیکھتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں. کوئی خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں, کوئی خوبصورت لباس دیکھتے, کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں جس میں بھی کوئی خوبی پائی جاتی, تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, الحمد للہ. پھر عربی میں محبت اور تعظیم کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا, مکمل تعریف. یعنی حمد میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جس چیز کی آپ حمد کر رہے ہیں اس کے اندر خوبی ہوتی ہے, پھر آپ کی تعریف محبت اور تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ انسان کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اور کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس کی وہ تعظیم کرتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں محبت اور تعظیم دونوں ہونی چاہیے, تب وہ حمد کہلائے گی. بادشاہوں کی تعریف کیا کہلاتی ہے؟ مدح.
آپ دیکھیے کہ مدح انسان بعض اوقات اس کی بھی کرتا ہے جس سے اس کو محبت نہیں بھی ہوتی. جیسے شاعر حضرات بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے تو کیا خیال ہے وہ ان سے لازمی محبت کرتے تھے؟ نہیں، انہیں ان سے انعام لینا ہوتا تھا، لہٰذا ان کی خوشامد کرتے تھے. تو مدح ایک طرح سے خوشامد کے معنوں میں بھی آ جاتی ہے. لیکن حمد جو ہوتی ہے اس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ہے، ادب اور احترام پایا جاتا ہے اور محبت بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح حمد کے اندر شکر کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. شکر کسی نعمت کے ملنے پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حمد نعمتوں کے ملنے پر بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھے اچھے کاموں پر کی جاتی ہے. مثلاً آپ کسی کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے. اسی طرح آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی کسی خوبی کی وجہ سے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے بھی. اور بعض اوقات آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے. تو جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کوئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شکر جو ہے نعمت یا احسان کے مقابلے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے اس میں شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے. للہ، اللہ کے لیے یا اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جو لام ہے نا یہ الگ ہے اور اللہ لی اللہ یوں ہے، تو للہ جوڑ کے پڑھتے ہیں اس کو. للہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو صفات ہیں اور جو اس کے کمالات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے اپنی تعریف، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے اور وہ حقدار ہے اس کا. فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، انسان بھی تعریف کرتے ہیں، جنات بھی تعریف کرتے ہیں، اور باقی ساری مخلوق بھی کیا کرتی ہے؟ اس کی تسبیح کر رہی ہے. اسی طرح ہر جگہ اس کی تعریف ہے، آسمانوں میں بھی، زمین پر بھی، اور ان کے درمیان بھی، اور عرش پر بھی. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی، ماضی میں بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سمجھ آ گئی؟ یعنی کرنے والے کے اعتبار سے بھی ہر کوئی کر رہا ہے، جگہ کے اعتبار سے بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے تعریف. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زبان سے بھی، بلند آواز سے بھی، آہستہ آواز سے بھی، دل سے بھی، ٹھیک ہے. یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کر سکتے ہیں. ہمارے اندر یا کسی کے اندر کوئی بھی جو خوبی ہے وہ سب بھی اللہ کی دین ہے، لہذا اللہ ہی کی تعریف ہے. تو یہاں پر جو کہ کہا گیا کہ الحمدللہ کون ہے اللہ، آگے اس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان تین چیزوں کی بنیاد پر، یعنی اس کے رب ہونے پر، اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر، اور اس کے مالک ہونے پر اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک، ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں لیکن سورۃ الفاتحہ میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اب جہاں تک رب کا تعلق ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے. پھر اس کا معنی مالک اور پرورش کرنے والا بھی ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے ضروریات مہیا کرنے والا. رب کے اندر تین صفات پائی جاتی ہیں: خلق، ملک یا ملک، اور تدبیر. وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے. اس لیے جب کبھی آپ کہیں کہ رب کون ہے، آپ سے پوچھے تو آپ کہیں خالق، مالک، مدبر. اور جہاں تک رب کا تعلق ہے تربیت کرنے والا، تو وہ مخلوق کی دو طرح سے تربیت کرتا ہے: عام تربیت اور خاص تربیت. عام تربیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا اور ان کو وہ طریقے سکھائے کہ جس سے وہ اپنی دنیا میں زندہ رہ سکیں. خاص تربیت وہ اپنے خاص بندوں کی کرتا ہے، جیسے اولیاء کی، پیغمبروں کی. ان کی تربیت وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے، ایمان کی توفیق دیتا ہے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے، ان سے نیکی کے کام لیتا ہے، خیر کے کام لیتا ہے. تو خاص تربیت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی اکثر دعائیں رب سے شروع ہوتی ہیں: ربنا، ربی. حضرت ابراہیم کی دعائیں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیں، باقی پیغمبروں کی دیکھیں، وہ سب جب دعا کرتے ہیں تو رب کہہ کے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یا اللہ نہیں کہتے بلکہ رب کہتے ہیں. اور عالمین جو ہے، عالمین عالم کی جمع ہے. عالم کی دو جمع ہوتی ہیں، یہ خاص بات نوٹ کیجئے، ایک عالمین اور دوسری
عوالم. یہاں پر دونوں کا فرق بتا دیتی ہوں. عالمین، عالم کی جمع ہے، کیا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ جہان. اور عالمین جہانوں. ٹھیک ہے، تو عالمین کا سنگولر آپ نے پڑھا عالم ہے، اور عالم سے مراد اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم کہلاتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کی جمع عالمین کرتے ہیں تو اس سے مراد ذوی العقول ہوتے ہیں، عقل والے. اب آپ مجھے بتائیے کہ عقل والے کون کون ہیں؟ انسان اور جن، فرشتے. ٹھیک ہے نا، یہ عقل والے ہیں. اور مکلف، جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کچھ کرنے کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، رب العالمین ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک عالم انس ہے، ایک عالم جن ہے. ٹھیک ہے، اور ایک عالم نبات ہے، ایک عالم جماعت ہے، ایک عالم ارض ہے، ایک عالم سما ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں جن کے اندر روح نہیں ہے ان کی بجائے جن کے اندر روح ہے اور عقل ہے ان کا اپنے آپ کو رب یہاں بتایا ہمیں، رب العالمین. ٹھیک ہے، ورنہ جہان تو اتنے ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں نا انسان، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی اس جہان کے لوگ. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ اپنے وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا سارے جہانوں پر. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جنوں اور فرشتوں اور ساری دنیا کے انسانوں پر چن لی گئی تھی؟ یہ نہیں مطلب. وہ اس دور کے لوگ مراد ہے وہاں. تو ایک دور کے لوگ ایک عالم ہے، دوسرے دور کے لوگ دوسرا عالم ہے. جتنی نسلیں گزری، پھر فرشتے، پھر انسان، پھر جن، پھر مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر بے حساب ہیں اور ہر دور کے لوگوں کا وہ رب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں بیان کی تھی رب العالمین کی، الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ جو مجھے موت دیتا ہے پھر وہی مجھے زندہ کرے گا. یہ ہے ہمارا رب. ٹھیک ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے ہماری ساری تدبیر کی تھی اور ہماری تقدیر بھی لکھ دی تھی. وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے. اسی لیے آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم کی بات بھی آئی. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یعنی ہر دور کے انسانوں کا رب ہے، ماضی، حال، مستقبل. ہر طرح کے جنوں کا رب ہے، ہر طرح کے فرشتوں کا رب ہے، ہر ایک کا رب ہے. یہ سب اسی نے پیدا کیے ہیں. اور اگر رب کے معنوں میں ہم خالق کا معنی لیں تو آپ دیکھیں خالق ارض و سما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہر چیز کا خالق ہے. بے شمار ستاروں اور سیاروں کا، اور زمین پہ پائی جانے والی مخلوقات کا، سمندروں کا. کسی ایک چیز پر بھی آپ غور کریں، صرف آپ سمندر کو ہی دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ سمندر نے ہماری زمین کے کتنے حصے کو گھیرا ہوا ہے؟ 3 حصوں کو، یعنی 3 کوارٹرز اس نے گھیرے ہوئے. اس کی میکسیمم ڈیپتھ کتنی ہے کچھ پتا؟ جہاں وہ سب سے زیادہ گہرے تقریباً 2.5 میل ہے نیچے زمین تک، اندر زمین 2.5 میل نیچے، وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے. پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اس کی دوہری حرکت ہے، تو اتنی تیزی سے گھوم رہی، وہ پانی گر کیوں نہیں جاتا؟ یہ تدبیر ہے نا. رب پھر صرف خالق نہیں ہے، ان چیزوں کو اون بھی کرتا ہے، مالک بھی ہے، اور پھر ان کی تدبیر بھی کرتا ہے کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے. ایک چونٹی کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس نے کیا کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے. یہ ساری تدبیر کون کر رہا ہے؟ کیا میں اور آپ کر رہے ہیں؟ انسان کر رہے ہیں. شہد کی مکھیوں نے کیسے کام کرنا ہے، انہوں نے شہد کیسے بنانا ہے. یعنی اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو طریقہ سکھانے والا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان سب کے روزانہ رزق کا بندوبست کرنے والا صرف اللہ ہے. ہم اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں. نہیں اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ پھر آپ کائنات کو چھوڑیں، اپنے وجود کو ہی دیکھ لیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، بدن کے کسی ایک حصے کو. اب آپ دیکھیں ہر حصے کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے،
اور وہ بےچارہ اپنی زندگی کھپا دیتا ہے صرف اسی کو پڑھنے میں، اس میں اسپیشلائز کرتا ہے. یعنی کتنی بے شمار قسمیں ہیں، اور ابھی تک بھی انسان پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹرز کو، سائنٹسٹ کو. انسان کے جسم کا جو سب سے چھوٹی اکائی ہے سیل، ابھی تک تو پوری طرح اس کو بھی نہیں سمجھا جا سکا. ہمارا علم تو اتنا محدود ہے. تو جس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر ان سب کی کوآرڈینیشن رکھی اور پھر یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم پھر بول رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان کون ہے؟ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے اور جس نے انسان کو بنایا ہے اور جس نے بولنا سکھایا ہے. یہ بولنا بھی اس کی نشانیوں میں سے. کتنی بے شمار قسم کی زبانیں ہیں اور بولیاں ہیں. تو بہرحال اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے حمد کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور ہم کیوں اس کی تعریف کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، وہ ہمارا مالک ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اور پھر ہم نہ بھی کریں تو اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ساری مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے. آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے الفاظ بھی کیا تھے؟ جب ان کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان میں روح پھونکی، روح سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ. اہل ایمان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. مومن دنیا سے ہر وقت ہر چیز پر الحمدللہ کہتا ہے، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی. تکلیف میں کیوں کہتا ہے؟ کہ شکر اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی. دنیا سے جاتے ہوئے بھی مومن کے الفاظ حمد کے ہی ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں، مرفوعاً روایت ہے، یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. مومن مر رہا ہوتا ہے، جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اور مومن جب جنت میں پہنچے گا تو آخری پکار ان کی کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس میں شکر بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی ہے. سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں تعریف کرنے والے ہوں گے تو قیامت کے دن وہ سب سے افضل مقام پہ ہوں گے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور اگر الحمدللہ کثیرہ کہہ دیا جائے تو اور بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے کہا الحمدللہ کثیرہ، تو وہ کلمہ فرشتے کو لکھنے پہ بڑا بھاری ہو گیا کہ اس کا اتنا وزن ہے میں لکھ نہیں پا رہا. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کا ایسے ہی لکھ دو، یعنی اس کا اجر پھر اللہ ہی کے ذمہ ہے. بغیر کسی وجہ کے آپ صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، 30 نیکیاں لکھ دی جاتی. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی چیز یاد آتی ہے، کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، آپ الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن ایسے ہی کہہ دیا تو بھی آپ کو بے پناہ اجر ملے گا. پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کہنے کے مواقع کون سے؟ دن کی ابتدا میں، نماز کی ابتدا میں، رکوع اور سجود میں، نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ کہا جاتا ہے، پھر صبح و شام، ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر، خوشی اور ناخوشی میں، حال دریافت کرنے پر. جب کوئی آپ کا حال پوچھے کیا حال ہے تو آپ کیا کہیں؟ شکر الحمدللہ. نعمت ملنے پر، چھینک مارنے کے بعد، مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر، کاموں کے اختتام پر، بستر پر لیٹتے وقت، تکلیف کے وقت، ہر خطبے کے آغاز میں، دعا مانگنے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہو، پھر درود پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، تو اس طرح وہ اپنی مطلوبہ چیز پا لے گا. تو آج کے لیے یہاں تک ہی کافی ہے. قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رحمت پانے کے لیے، روشنی پانے کے لیے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر کے دن بھی، پل صراط پر بھی. ٹھیک ہے. قرآن کو بابرکت کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک. مبارک کیوں ہے یہ کتاب؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ خیر ہے، اس میں وسیع علم ہے، ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، یہ ہر حکم کا، ہدایت ہے، بیماری سے شفا ہے. سورۃ فاتحہ کی ترتیب کا نمبر کون سا ہے؟ 4. شاباش. سورۃ فاتحہ کی فضیلت شفا ہے اور اس کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لازمی شفا دینے والی سورت ہے، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ نماز کا رکن ہے. اعوذ باللہ کیوں پڑھے؟ تعوذ کیوں پڑھے؟
شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی پناہ میں حفاظت میں آ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ انسان فوکسڈ ہو جاتا ہے. شیطان کون ہے انسان کے لیے؟ کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ جنت سے روکنا چاہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے، یعنی وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم وسوسوں سے بچ جاتے ہیں، قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ماننے میں آسانی ہو جاتی ہے. جی، ہر شر سے بچ کے خیر کی طرف انسان نکل جاتا ہے. یعنی شیطان کا کام ہے انسان کو قرآن کی اصل معنی سے پھیر دینا. اب اہل کتاب کیا کر رہے تھے اپنی کتاب کے ساتھ؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے. یعنی بات کچھ ہوتی تھی، اس کو کچھ اور طرف لے جاتے تھے. تو یہ شیطان کا کام ہے. وہ شیطان کے پھندے میں آ گئے. ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے، حفاظت مانگنی ہے، تاکہ ہم کوئی غلط بات نہ کریں اور نہ ہی اس کو آگے پھیلائیں. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت میں کوئی بات بتائیے. شفا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ام القرآن ہے، اس کے نام بتائیے. اور سبع مثانی قرآن عظیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام سے. کون سا نام؟ تمام نام. شاباش، سمجھ گئے آپ. اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ معبود جس کی عبادت صرف نہیں، کس طرح عبادت کی جائے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ بابرکت نام ہے. شاباش. کوئی چیز اس کے نام سے تکلیف نہیں دیتی. اللہ کا نام لینے سے ہمیں حفاظت ملتی ہے. ٹھیک ہے. کب کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ ہر کام سے پہلے. مثلاً کھانا کھانے سے پہلے، لباس اتارنے سے پہلے، بیت الخلاء جانے سے پہلے، سوار ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، رات سوتے وقت، تکلیف کے وقت، درد والی جگہ پر آرام کے لیے، ہم بستری کے وقت، خط وغیرہ لکھتے وقت، میت کو دفناتے وقت. ٹھیک ہے. حمد کیا ہوتی ہے؟ تعریف. کون سی تعریف؟ جو محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. ٹھیک ہے. اور مدح کیا ہوتی ہے؟ ویسے ہی تعریف. شکر نہیں ہوتی مدح. مدح بس تعریف ہوتی ہے جس میں کوئی مفاد ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی محبت اور تعظیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کسی غرض کی وجہ سے جو ہوتی، جسے ہم خوش آمد بھی کہتے ہیں نا عام طور پہ. جی. اللہ کی تعریف کتنی؟ کب؟ کہاں؟ کون کون کرتا ہے اللہ کی تعریف؟ خود اللہ تعالی، فرشتے، انبیاء، انسان، باقی مخلوق. ٹھیک ہے. اور کس کس جگہ ہوتی ہے؟ آسمانوں میں، زمین میں، ہر جگہ، اور اس کے درمیان اور عرش پر بھی. اور کس کس زمانے میں؟ وقت کے ہر زمانے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. اور رب جو تربیت کرتا ہے. تربیت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی. ایک عام ہے کھلانا پلانا، اور یہ سب جو ہم سارے ماں باپ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، کھلانا پلانا، ان کی تعلیم اور ان کی شادی کر دینا. ٹھیک ہے. اور خاص تربیت کون سی ہوتی ہے؟ ہدایت دینا ان کو. ایک عام تربیت ہوتی ہے، خاص تربیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں اپنے خاص بندوں کی، ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں. عالمین کا سنگولر کیا ہے؟ عالم. عالم میں ہر مخلوق ہے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے. اور علم سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نشان، اور نشان سے جو بنانے والا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. یعنی ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. لیکن یہاں عالم کی کتنی جمع ہے؟ 2. ایک عوالم اور ایک عالمین. عالمین جو ہوتا ہے وہ عقل والوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور عوالم میں ساری مخلوق آ جاتی ہے. اور خالق جس نے پیدا کیا، مالک جو ہمارا اصل مالک ہے، جس کی طرف ہم نے جانا ہے. اور مدبر کا کیا معنی ہے؟ جو ہماری تدبیر کرتا ہے. تعریف کرنے کا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. شاباش.
کب کب کرنی چاہیے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا. ٹھیک ہے، رکوع میں، سجود میں، نماز میں، صبح و شام، ہر لقمے پہ، کھانا کھانے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد، چھینک مارنے کے بعد، مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کے، کاموں کے اختتام پر، بستر پہ لیٹتے ہوئے، تکلیف کے وقت، ہر خطبے میں، دعا مانگتے وقت، ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی. تو یہ تھا آج کا سبق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.